محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، انسان کی زندگی میں اور پوری زندگی میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جب وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے اور اس کے بعد اس کی وفات تک 20 سال ہوں، 25، 30، 35، 40، 50، 60، 70، 80 سال، 90 سال، اس ساری زندگی میں، اس سارے وقت میں اس کی زندگی میں اس کی زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ انسان کی زبان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی میں 70 سے 80% کردار ہماری زبان کا ہوتا ہے، شاید اس سے زیادہ ہو۔ چنانچہ اسی لیے اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کے حوالے سے بہت ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، اور وہ اتنی ہدایات ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں اور لاکھوں میں چلی جاتی ہیں۔ جو ہدایات زبان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہیں، تو ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں میں چلی جاتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین مبارکہ ہیں، تو ان کا خلاصہ میں ایک لفظ میں عرض کرتا ہوں، اور وہ ہے حفظ لسان، یا اردو میں کہہ لیں حفاظت زبان، زبان کی حفاظت، حفظ لسان، زبان کی حفاظت، حفظ لسان ہو یا حفاظت زبان ہو، کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر سینکڑوں ہدایات ارشاد فرمائی، اور اللہ رب العزت نے سینکڑوں آیات میں زبان کی حفاظت، حفظ لسان، زبان کی حفاظت، اس کے بارے میں احکامات اور ہدایات ارشاد فرمائے۔ اتنی اہم چیز ہے اور اتنی اہم بات ہے، ان میں سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اپنی زبان کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، اور انسان کو اپنی زبان بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے۔ ابھی آپ نے میرے اس جملے کو نا سیریس نہیں لیا، بڑا نارمل سے لیا ہے آپ نے۔ میں دوبارہ یہ لفظ جملہ بول رہا ہوں، اور آخر میں ایک دفعہ پھر بولوں گا کہ انسان کو اپنی زبان بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنی زبان بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنی چاہیے۔ مجھے اس مسجد میں اس ذمہ داری پر 23 سال ہو چکے ہیں۔ ان 23 سالوں میں بلا مبالغہ 400 سے 450 واقعات میرے سامنے ایسے آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ غصے میں طلاق دے بیٹھا تھا۔ بس سمجھ نہیں آئی کیا بیٹھا تھا، زبان سے 3 لفظ کہے نا، زبان سے 3 لفظ کہے، زبان کی حفاظت نہیں کی اس نے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال نہیں کیا۔ یہ میں صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں، صرف ایک مثال۔ میرے سامنے آپ دارالافتاء میں چلے جائیں، جہاں مفتی حضرات فتاوی لکھتے ہیں، 90% ان کے پاس کیس یہی آ رہے ہیں، طلاق دے دی، طلاق ہو گئی، طلاق کہہ دی، طلاق لینی، طلاق کیا ہے، اکثر یہ غصے میں کہہ بیٹھا ہوں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، ایک نوجوان سے ساتھی، اور وہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آئے، تو شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 9 ماہ، صرف 9 ماہ، شادی کو صرف 9 ماہ ہوئے۔ وہ بس وہ میرے سسر نے نا کچھ غلط باتیں کی تو مجھے بھی غصہ آ گیا، تو پھر میں نے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو
میں نے کہا پھر اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ دے دی بس، دے دی نا. یا تو دینے سے پہلے آتے تو میں کہتا کہ نہ دو، زبان قابو میں رکھو، تو نہ دو، تو دے دی، اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں. تو اپنی زبان بہت سوچ سمجھ کر اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکہ میں فرماتے ہیں احفظ لسانک احفظ لسانک احفظ لسانک. ارے اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، اپنی زبان کو قابو میں رکھ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں، آپ کا فرمان مبارک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان پتہ کون ہے؟ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کہ اس کی زبان لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہو، نقصان نہ پہنچا رہی ہو، وہ مسلمان ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. اللہ کے نبی مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، وہ مسلمان ہے. زبان کا کتنا بڑا رول ہے ہمارے ایمان میں، ہماری عبادات میں، ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں، ہمارے نفع نقصان میں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرماتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ فرماتے ہیں. دیکھ بھائی جو بات کرنی ہے نا سوچ سمجھ کے کر، دھیان سے، احتیاط سے. کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تو زبان سے جو لفظ نکالے گا، تو زبان سے جو لفظ نکالے گا، الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کی طرف سے ایک ایسا نگران بیٹھا ہوا ہے عتید جو بہت ایکٹیو ہے. وہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مس نہیں ہونے دے گا، محفوظ کرے گا، لکھے گا. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو باتیں لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم لکھوا رہے ہیں. جی یہ جو کرامن کاتبین جنہیں ہم کہتے ہیں نا، دو فرشتے ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ ہمارے وجود میں سانس، دنیا میں ہم آئے اور یہ دو فرشتے آ کر ہمارے ہاں معروف یہ ہے کندھوں پر بیٹھے ہوئے، چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کہ یہ انسان پیدا ہوگا، جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. کب تک؟ جب تک یہ زندہ ہے، جب تک یہ مرتا نہیں ہے اور اس کی سانس نہیں نکلتی. اچھا ٹھیک ہے یا اللہ، یہ دنیا میں پیدا ہوا، ہم آ کر بیٹھ گئے، مرتے دم تک ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کام، صرف ایک کام کرو. یا اللہ کیا؟ یہ جو زبان سے نکالتا جاتا لکھتے جاؤ. یہ جو زبان سے نکالتا ہے لکھتے جاؤ. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، انسان دن بھر میں جو بات کہتا ہے، جو جملہ بولتا ہے، جو لفظ بولتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کا دھیان تھوڑا سا ادھر بٹ گیا تھا نا، کہ انسان دن بھر میں جو جملہ، جو لفظ بولتا ہے، جو کلمہ بولتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے وہ جملہ، وہ کلمہ، وہ بات لکھ لیتے ہیں. ہاں پھر آپ نے فرمایا جب رات ہوتی ہے تو فرشتے وہ باتیں مٹا دیتے ہیں کہ جن پر کوئی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جن پر کوئی ثواب کوئی گناہ نہیں ہے. بعض درمیان کی ایسی ہماری باتیں ہوتی ہیں جن پر کوئی گناہ کوئی ثواب نہیں ہوتا. مثلا والدہ پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا. دن کو فرشتہ نے لکھ لیا، جی کھا لیا. باہر کون ہے؟ باہر دودھ والا آیا ہے، اس نے لکھ لیا دودھ والا آیا ہے. کہاں تھے؟ میں دکان پہ گیا تھا. فرشتہ نے لکھ لیا دکان پہ گیا تھا. اور ماں کا یہ پوچھنا کہاں تھے؟ فرشتہ نے لکھ لیا. لیکن جب رات ہوتی ہے تو یہ چیزیں مٹا دی جاتی ہیں. یہ صرف روزانہ کی گفتگو ہے، ان پر نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ہاں پھر جو جھوٹ بولا ہے،
جو غلط بات کی ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو خیر اور بھلائی کی بات کی ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ایک عجیب لفظ ہے 15ویں پارے میں، جملہ ہے چھوٹا سا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ انسان یہ کر رہا ہے، فرشتہ لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، لے بھائی اپنی کتاب پڑھ۔ اقرا کتابک، لو اپنی کتاب پڑھو۔ کتنی عجیب بات، میری کتاب؟ ہاں تیری کتاب۔ میری کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جو تو نے اپنی زبان سے کہی اور ہم نے فرشتوں کے ذریعے لکھی۔ اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ سنیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ کتاب پڑھ اور تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ تیرا حساب کیا ہونا چاہیے۔ تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے پڑھ لے اپنی کتاب، پڑھ لے۔ اب جن لوگوں کا معمول ہے گالی دینا، جی وہ تکیہ کلام بن گیا ہے، تو مجھے آپ اندازہ لگائیے ہر صفحے پر کتنی گالیاں۔ اوہ یہ کیا؟ گالیاں گالیاں گالیاں، تو نامہ اعمال گالیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ اور جن کا تکیہ کلام جھوٹ ہے تو جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، یہ کیا؟ یہ کیا؟ اقرا کتابک، ہم یہ کتاب تصنیف کر رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے اقرا کتابک، لے بھائی اپنی کتاب پڑھ۔ ہمیں کہاں یاد ہے کہ ہم نے کب کب کہاں کہاں کس کس جگہ کس کس شخص کو کس کس محفل میں کس کس بات پر کیا کیا گالی دی تھی، لیکن اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکی ہے، اللہ کے ہاں نوٹ ہو چکی۔ جی فرشتوں کا کام ہی یہی ہے، ما یلفظ من قول، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے تم لکھو، الا لدیہ رقیب عتید، بڑا ایکٹیو، بڑا چوکس و چوکنا۔ اور حتیٰ کہ 15ویں پارے میں اللہ تعالی سورہ الکہف میں فرماتے ہیں، آپ سورہ الکہف پڑھتے ہیں، جمعے کے روز پڑھتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہے سورہ کہف پڑھنی چاہیے، جمعے کے روز اس کی تلقین فرمائی ہے۔ دو چیزوں کی تلقین فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، خصوصاً جمعے کے دن، دو چیزیں۔ ایک تو آپ نے سورۃ الکہف فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو، ہر جمعے کو پڑھا کرو، جب بھی ٹائم مل جائے، جس کو جو آسانی کے ساتھ ٹائم ملے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے فرمایا ایک تو سورۃ الکہف پڑھا کرو، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، کثرت سے، اکثروا، کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اور اس پر اگلا جملہ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا جو پڑھا ہوا درود ہے وہ فرشتہ لے کر میرے پاس حاضر ہوتا ہے، معروضۃ علیہ، وہ پیش کیا جاتا ہے مجھ پر، تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے مجھ پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔ اسی لیے جمعے والے دن خصوصاً ایک درود کی تلقین ہے، اور وہ نماز عصر کے بعد ہے، کہ جب عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے کوشش کریں وہیں پر نماز سے فارغ ہوتے ہی 80 مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ۔ اس کی تو حضور نے خاص تلقین فرمائی، اور اس کے علاوہ فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو یہ جو سورہ الکہف ہے انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس آیت کو، جب یہ آیت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نامہ اعمال قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، کھولا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم ہوں گے آپ دیکھو گے کہ وہ اس کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہیں، یا وَيْلَتَنَا، ہماری شامت، بدبختی، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہوا اس کتاب کو،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، سب کا سب اس نے اپنے اندر جمع کر رکھا ہے، سب کا سب۔ ہم اپنی زبان سے جو کلمہ نکالتے ہیں، خیر کا، شر کا، نیکی کا، بدی کا، صلح کا، جھگڑے کا، وہ سب کا سب اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے اور نوٹ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم سب کے سب ہیں الحمدللہ، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور ہم میں سے کون ہے جو آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو؟ تو بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے فرمائی ہے، میں اپنی دانش میں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سے جو کہ اللہ کے نبی، ہاں میں اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فلیقل خیرا، تو پھر زبان سے خیر کا جملہ نکالو، او لیصمت، نہیں تو پھر خاموش رہو۔ خیر کے سوا تمہاری زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور من صامت نجا، اور جس نے یہ عادت اپنا لی کہ وہ زبان کو صرف خیر ہی کے لیے استعمال کرتا ہے اور زبان سے خیر ہی کا جملہ نکالتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود پاک ہے، ذکر و اذکار ہے، والدین کے ساتھ گفتگو ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی گفتگو ہے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، کام والوں کے ساتھ بھلائی، نیکی، خیر کی گفتگو ہے ہاں کرنی ہے، بالکل چپ نہیں بیٹھنا۔ چپ کہاں کرنا ہے، خاموش کہاں ہونا ہے؟ ماں باپ سے بات کیجئے، اس پر ثواب ہے، بہن بھائیوں سے بات کیجئے، ان کا حال احوال پوچھیے، خیر و عافیت دریافت کیجئے، ثواب ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کیجئے، اس کی خیریت دریافت کیجئے، بہت بڑا ثواب ہے۔ کوئی غمزدہ ہے اس کو تسلی دیجئے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اپنے ہم سب مرد حضرات ہیں تو اپنی اہلیہ کے ساتھ جن کو اللہ پاک نے عطا فرما رکھی ہیں، بیٹھیں ان کے ساتھ، ان کی بات سنیں، ان کو تسلی دیں، ان کے مسئلے حل کریں، ان کے لیے آسانی والے باتیں کریں، ثواب ہے، اس سب پر ثواب ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی خیر و عافیت دریافت کریں، ان کی چیزیں، یہ سب ثواب ہے۔ یہاں پر حضور نے فرمایا بولو، یہاں بولو، قولوا للناس حسنا، بھلائی کی بات کرو، بہتری کی بات کرو، قل بالمعروف، خیر کی بات کر، بھلائی کی بات کر، یعنی خاموش رہنا، یعنی خاموش رہنا۔ ہاں جہاں کہیں غیبت آ گئی، جہاں کہیں جھوٹ آ گیا، جہاں کہیں کوئی لعن طعن آ گئی، جہاں کوئی بد زبانی آ گئی، جہاں کہیں بد کلامی آ گئی، جہاں کہیں جھگڑا آ گیا، انتشار آ گیا، فساد آ گیا، فرمایا بس خاموش، اب چپ کر جا یہاں پر۔ اور فرمایا من صمت نجا، یہاں پر جو چپ کر جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، وہ پھر نجات پا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی عجیب حدیث ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، موضوع ہے آج، وہ آپ بھی حیران ہوں گے، لیکن بات اتنی معقول ہے، اور حضور کی تو ہر بات معقول ہوتی تھی، لیکن یہ بات اتنی عجیب ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اذا اصبح العبد، جب بندہ صبح کرتا ہے نا تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان استقمتی استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہماری بھی خیر رہے گی، وَإِنْ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو نے گڑبڑ کی تو شامت ہماری آ جانی، تیری مہربانی۔ زبان کو تمام اعضاء کہتے ہیں تیری مہربانی، سیدھے رہنا، صحیح رہنا۔ کیوں؟ زبان کسی کو گالی دے تو تھپڑ پھر منہ کھاتا ہے یا سر کھاتا ہے یا ڈنڈا یہاں پڑتا ہے، ہاں بہت شوق ہے بولنے کا، ہاں بولو۔ تو تمام اعضاء، انسان کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد،
کسی بندے کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا. جی لا یستقیم ایمان عبد، کسی بندے کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک اس کا دل سلامت نہ رہے. اور آگے فرمایا ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل اس وقت تک سلامت نہیں رہ سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان سلامت نہ رہے. زبان کی سلامتی کیا ہے؟ خیر کی بات، بھلائی کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات، قرآن، ذکر. اور زبان پر جب شر جاری ہو جاتا ہے، گالی گلوچ جاری ہو جاتی ہے، غیبت، چغلی یہ جاری ہو جاتی ہے، زبان جب غیر ضروری چسکوں کی عادی ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا دل سلامت نہیں رہتا. اور پھر جب دل سلامت نہیں رہتا پھر ایمان بھی سلامت نہیں رہتا، پھر ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. اسی پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات بندہ زبان سے کوئی خیر کا کلمہ نکالتا ہے، اچھا اس کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن خیر کا کلمہ ہے، بھلائی کا کلمہ ہے، تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ اس ایک جملے پر اس کی جنت کا فیصلہ فرما دے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایک جملہ بولتا ہے زبان سے، اور ایسا بولتا ہے کہ سخط بہ اللہ، کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. فرمایا اس کا ایک بولا ہوا غلط بولا ہوا جملہ اور کلمہ اس کو جہنم کے اندر پھینکوا دیتا ہے، اس کو جہنم کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا. ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے زبان، اور دوسری آپ نے فرمایا جو انسان کی دو رانوں کے درمیان ہے عزت و آبرو، ان دو کا غلط استعمال نہیں کرے گا. اس میں ایک زبان، مجھے گارنٹی دو، جو مجھے گارنٹی دے دے کہ وہ اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اضمن له الجنہ، آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. میں خاص طور پر یہ آج گفتگو اس لیے ہے، ہم بہت غیر محتاط ہو چکے ہیں، ہم بہت غیر محتاط ہو چکے ہیں. وہ زبان جو خیر کی عادی ہونی چاہیے تھی شر کی عادی ہوتی جا رہی ہے. گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، جھگڑا پتہ نہیں ہمارے مزاج میں شامل ہوتا جا رہا ہے. شاید مزاج سے بھی آگے بڑھ کر وہ جسے کہتے ہیں نا جینز کے اندر یہ چیز کہیں شامل ہوتی جا رہی، ہمارے خون کے اندر، ہماری رگوں کے اندر یہ چیز. جو لوگ جدید ذرائع استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اٹھا کے دیکھیں کیا ہے کیا ہے. حالانکہ جتنا زور اللہ رب العزت نے دیا اس پر اور جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کفار برا بھلا کہا کرتے تھے، کفار برا بھلا کہا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس میں گستاخی کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے. قرآن کریم نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں تم نے ان کو برا نہیں کہنا. اور ان سے بات کرنی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ جب بات کرنی ہے نا اچھے طریقے سے، احسن طریقے پر. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اکسائے، اکسا کر تمہارے منہ سے بھی غلط باتیں نکلوائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان تمہیں بھڑکائے نا اس طرح تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آؤ. ارے جب غصہ آئے غصے پہ قابو پاؤ، غصہ آئے قابو پاؤ اس کے اوپر. کیوں؟ اس وقت شیطان کا بڑا آسان ہدف ہوتا ہے انسان کی زبان سے غلط بات نکلوانا، نقصان کی بات نکلوانا، شر کی بات نکلوانا بڑا آسان ہوتا ہے شیطان کے لیے. تو اپنے غصے پہ قابو پاؤ، اپنے غصے پر قابو پاؤ. اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے، اتنی بڑی بات. آپ نے فرمایا کہ
جو شخص اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے ایسے وقت میں کہ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنفِذَهُ، کہ وہ اس غصے کا بھرپور اظہار کر سکتا ہے. اسے غصہ آیا ہے، وہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، کسی کو سخت ترین بات کہنا چاہتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا جملہ کہنا چاہتا ہے، وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی زبان کو روک لیتا ہے. قیامت کے دن اللہ اس کو اختیار دیں گے، یہ بہت ساری حوریں ہیں، ان میں سے جو تیرا دل چاہتا ہے چن لے، جو تیرا دل چاہتا ہے. ہاں، اپنے غصے پہ قابو پاؤ. یہ قرآن پاک کی تعلیم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. کیوں؟ اب زبان بے احتیاط ہو جائے گی، اب زبان بے لگام ہو جائے گی. میں شروع میں مثال عرض کر چکا ہوں، ہم بہت سے لوگ آتے ہیں جی غصہ آیا، کیا کیا؟ بیوی کو طلاق دے دی. ایک بھی نہیں، تین اکٹھی. اپنے غصے پہ قابو پاؤ. تو یہ زبان کی حفاظت ہے، زبان سے خیر کا کلمہ. ورنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. خیر کی بات کریں، ان کو مصروف کریں بھلائی کے کاموں میں، ان کو مصروف کریں. اسی لیے پھر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا. جب سب بات ختم کرنی ہے تو وہ طریقہ بتایا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تکون لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کر لو. تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہو. جب زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے گی، لغویات سے بچ جائے گی، فواحشات سے بچ جائے گی، منکرات سے بچ جائے گی، گناہوں سے، گالی گلوچ سے. خود انسان کو شرم آئے گی کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اور میری زبان پر، ہاں اللہ کا نام جب لیتا رہے گا نا، لیتا رہے گا ہاں، تو خود بخود اس کے اندر ایک نور پیدا ہوگا. ایک نور، اس کی زبان اللہ کے نور سے بھرنا شروع ہو جائے گی. جب اس کی زبان اللہ کے نور سے بھرنا شروع ہو جائے گی، اسے خود شرم آئے گی غلط بات کرتے ہوئے، اسے خود شرم آئے گی کسی کی غیبت کرتے ہوئے، کسی کو گالی دیتے ہوئے. نہیں، میری زبان پر اللہ کا نور جاری ہے، اللہ کا ذکر جاری ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. اس میں ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے. اگر نقصان کرتے ہیں تو صرف اپنا. دن بھر کے اندر انسان رات کو 2 منٹ نکال لے اپنے لیے. آج میں نے کہیں کسی کو گالی تو نہیں دی ہے تو لکھی ہوئی ہے. آج میں نے کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کی ہے تو ایسا ریکارڈ موجود ہے جو نہ گم ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے. آج میں نے کوئی اور ایسا کوئی ناشائستہ کلمہ کسی کو سخت بات کہہ دی ہو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی بے حیائی کا جملہ میری زبان سے نکلا ہو رات سونے سے پہلے صرف 2 منٹ. آپ یقین کیجئے یہ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ طریقہ بتایا. وہ کہنے لگے رات کو 2-3 منٹ نکال لو اپنے لیے، صرف اپنے دن کا، پورے دن کا نا ایک جائزہ لو. وہ کہا کرتے ہیں آپ یقین کرو صرف 15 سے 20 دن کے اندر آپ کی زندگی سیدھی ہو جائے گی. جب رات کو بیٹھ کر حساب کرنا ہے نا، اب دیکھو نا جہاں حساب کتاب ہوتا ہے نا تو وہاں معاملات سیدھے رہتے ہیں. جہاں ڈیلی 2 پارٹنر ہیں مثال کے طور پر، وہ روزانہ رات کو بیٹھ کر حساب کتاب کرتے ہیں تو معاملات سیدھے رہتے ہیں. بھائی رات کو سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو جب بندہ اپنا رات کو حساب کرنے بیٹھ جائے نا روزانہ، تو انشاءاللہ کل قیامت کو اللہ کے حساب سے محفوظ ہو جائے گا. اللہ میرے اور آپ سب کے لیے عمل کی راہیں آسان